لیکن آج پھر نیا حکم میں نے کہا جی بڑے حکم تو نے جاری کر دیے، وہ راستے کھول دیے تو نے جن راستوں سے توقع ہی نہیں تھی کہ کبھی ادھر سے بھی طوفان آ جائیں گے، من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، ایسے راستوں پر ہم نے عذاب بھیجا جہاں سے گمان ہو سکتا تھا، اور ایسا بھیجا جہاں سے گمان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ وہ حکم جاری کر جو تو نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سزا کے بعد کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا۔ اللہ نے کہا ہم نے وہ زمین اگر رہتا پانی، یہ دنیا کو پتہ لگ جاتا عذاب یہاں آیا، اور آسمان سے کہا بس کر، تھم جا۔ دونوں کو زمین اور آسمان کو آرڈر دیے، اس نے سارا پانی پی گئی زمین اسی وقت، اور آسمان نے بارش برسانی بند کر دی۔ ابھی وہ مجھے دعا تھی یاد کہ اے اللہ ہم پر نہ برسا، پہاڑوں پہ برسا۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، میں نے پھر دعا کی، میں نے کہا اللہ نہ ہم پر برسا نہ پہاڑوں پر برسا، کیونکہ ادھر کا آیا پانی بھی ہم پر تباہی ہو، اس کو لے جا، ان کو دور سمندروں میں کہیں ڈال دے، ہمارے لیے مصیبت نہ بنائیں چیزیں۔ عذاب کے بارے میں ساری دنیا لکھ رہی ہے مس مینجمنٹ ہے، مس مینجمنٹ ہے، یہ کیوں حکمران اپنا ان کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ یہ صرف ان لوگوں کی بات ہے کہ لوگ کہیں دین کی طرف نہ آ جائیں۔ یہ نیا شوشہ، بڑے بڑے دانشور، پڑھے لکھے مولوی، بڑے بڑے میں کہتا ہوں یونیورسٹی، اتنی لمبی داڑیاں، قرآن کے مفسرین کہہ رہے ہیں جی اپنی مس مینجمنٹ کو حکومت پہ نہ ڈالیں۔ اللہ کے بندے یہ سوچنا یہ ہے کہ عذاب جو ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، بیس کیا ہے؟ عذاب آتا اس وقت ہے جب حکومت اور رعایا، عوام دونوں مل کر خدا کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ مصیبت ڈال دیتے ہیں اور ان کے لیے وہ مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ہو گیا جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ آپ پر سیلاب مہنگائی کا آئے گا، 400 روپیہ ہو گیا پیاز، ہو گیا آپ کا ٹماٹر ایک دن میں مہنگا، جو میں نے کہا تھا فحاشی کا بھی آنا ہے، بدکاری آنی ہے، اور ابھی خون ریزی آنی ہے۔ 4 عذاب اللہ نے آپ کے اوپر بھیجنے ہیں۔ جو یہاں محفوظ تھے وہ جو پانیوں سے مار دیے گئے نا، وہ تو کم ہوں گے نا، یہاں تلواروں سے اور خون سے اور بھوک اور بیماریوں سے مار دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ہم کرونا بھیجنے پر آگے، کون بچے کا گھر کے اندر بیٹھے بھی سب مریض ہو جائیں گے۔ یہ ابھی چلنے دیں، مانگ لے معافی ابھی بھی۔ اور بدبخت اس نون لیگ کی حکومت، بدترین یہ شہباز شریف کی حکومت ہے، میں آپ کو بتاؤں اس سے بدترین کوئی، شاید یہ سیکولر ہو گئے، لبرل ہو گئے، یہ دونوں، یہ ان پہ کوئی دین اسلام کی اب بات ہی ان کے اندر کوئی نہیں رہ گئی، کہ انہوں نے ایک بار وہی عمران خان والا بدماش کا جو وہ بدماش کرتا رہا نا، اور ابھی تک وہ کر رہا ہے، اور یہ جو ان کے ساتھ مل کے نہ ان کو توبہ کی توفیق ہوئی نہ ان کو توبہ۔ کوئی جماعت اسلامی تک کسی نے کہا کہ قوم اجتماعی دعا، یہ جمعہ جو ہے ہم اجتماعی استغفار کا جمعہ پڑھیں گے، کوئی ہے استسقاء کے لیے دعائیں مانگتے کہ پانی اترے، پانی واپس چلا جائے، اس کے لیے بھی کوئی دعا دنیا کے اندر اتری کہ نہیں اتری؟ اس لیے وہ جی مس مینجمنٹ بیوقوف اسی وقت ہوتی ہے جب نااہل لوگوں کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور وہ ان کو فساد فی الارض کے لیے باعث بنا لیں۔ مس مینجمنٹ کے پیچھے بھی خدا کے دین کو نہ ماننا ہے، کوئی بات نکال اس کے پیچھے یہی ہوگی۔ مس مینجمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ جو امدادیں ملتی، ابھی 2005 کی امدادیں ابھی بڑے بڑے وزیروں کے اوپر انہوں نے ڈالے ہیں تو ابھی نکل رہی ہیں، اندر کھانے ضائع ہو گئے، گل گئے، خراب ہو گئے، کھولے تو ان کے اندر سے پانی نکلا ہے۔ 2005 کا رکھا ہوا ہے، مچھردانیاں 60,000 تھی وہ بیچ لی، کسی نے 10 لاکھ چیزیں بیچ لی۔ یہ ہے کوئی امداد ان کے پاس باہر کے ملکوں سے، وہی ان کی کھیپیں بناتے باہر کے ملکوں میں بیچ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ کو صرف دھوکہ دیتے ہیں، یہ مس مینجمنٹ ہے۔ بنائے ہیں 23,000 ڈیم بنایا ہے چائنا نے، اور 9200 ڈیم جو ہے صرف اور صرف اس کا امریکہ کا ہے، ہاں جی 4,500 ڈیم صرف انڈیا کا ہی بنایا ہے۔ تھوڑے تک کھیر بنانی، تھوڑے ڈیم کہنے بنانا، ڈیم بنانا سی انجینئر نے، تھوڑے منڈے سارے بدماش ہو گئے، لچ پارٹی وہ بن گیا آطف اسلم دے پیچھے، کوئی چلے گی قندیل بلوچ بنن، ڈیم کہنے بنانا، ڈیم فحاشی دے بن گئے، بدکاری کے بن گئے، بغیرتی کے ڈیم بن گئے، وہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، وہ کار فحاشی جمع کیتی ہے تسی کری جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا۔ باقی یہ عذاب، یہ امتحان، یہ میں نے بتا دیا، ہفتے کو انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، آنا تو آپ نے نہیں ہوتا لیکن یاد دہانی ہماری کرانی ضروری ہے، تاکہ ہم یاد دہانی کراتے رہیں، تاکہ آپ کو تو ڈنڈے جو قیامت کے نہیں پڑے نا، وہ تو ذرا اچھے پڑھنے چاہیے کہ آتے کیوں تھے گھر آرام کرتے۔